پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید. پاکستانی سیاست ایک طرف. کہا ہی جاتا ہے کہ میاں افتخار حسین کتنے حملے ابھی تک آپ پہ ہوئے ہیں؟ حملے تو بہت سارے ہوئے، اٹیک ہوئے، جو بعد میں پتہ چلا کہ مجھے حملوں کا پتہ بھی نہیں چلا، لیکن کچھ ساتھی جب ان کی گرفت میں آئے اور پھر وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اصل تو اٹیک آپ پہ کرنا تھا، آپ ہاتھ نہیں آئے تو ہم ان کے ہاتھ لگے. تو اس طریقے سے 10-15 تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اغوا کرنے کے لیے اٹیکس کیے اور خدا نے مجھے بچایا. اور جو میرے بیٹے کی شہادت ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو میاں صاحب کی تلاش تھی اور وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگے، تو اس لیے اس کی 8 گولیاں اتاری گئی تھیں. 4 گولیاں سینے پہ اور 4 گولی سر. سر پہ لگی. اور اس بنیاد پہ یعنی پھر ہمارے گھر کو دوبارہ خودکش دھماکے سے اڑانا، پھر اس میں 19 سالہ دونوں جوان اور شہید ہونے. تو یعنی میں تو مسلسل ٹارگٹ رہا. یعنی 5 سال جب حکومت تھی، چونکہ میں حکومت کا ترجمان تھا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ آپ خوش قسمتی سمجھے یا بدقسمتی، کہ آج بھی میں ان کی لسٹ سے یعنی پیچھے یعنی نیچے نہیں گیا، وہی ٹاپ پہ مجھے رکھا ہے. تو مجھے فخر ہے. یہ میں اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ میں نے قوم کے لیے جو قربانیاں دی، مجھے اس پہ فخر ہے. میرا بیٹا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو میں نے جو کردار ادا کیا ہے پہلے بھی ادا کرتا رہا، آج بھی ادا کرتا رہوں گا. اور میں قوم کو بھی یہ کہ یہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا، 10 بیٹے ہوتے تو میں قوم پہ نچاور کر دیتا. ایک شخص جو رات کو اس سوچ کے ساتھ سوئے کہ اگلا دن مجھے نصیب پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور آپ تو اس پروسیس سے کئی سالوں سے گزر رہے ہیں ابھی تک، کس سٹیٹ آف مائنڈ سے آپ سوتے ہیں یقین جب کریں اٹھتے ہیں؟ کہ ایسا وقت بھی آیا کہ ہم وضو کر کے نکلتے تھے کہ شاید نکلتے ہی یعنی کسی کے ہاتھ لگے اور شہادت نصیب ہو، تو ہم پہلے سے تیار ہوں شہادت کے لیے. تو ہم اکثر جب جاتے تھے تو تیار ہو کے جاتے تھے. تو ذہنی طور پہ میں کبھی کبھی بریفنگ دیا کرتا تھا تو ٹی وی والوں سے، اور ان سے معذرت چاہتا تھا کہ اگر میرے باتوں میں کچھ یعنی کمی ہو یا آپ کو اچھا نہ لگے تو مجھ پہ بھی اثرات ہیں. یعنی دہشت گردی کی جو روز میں لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، پھر خون کے لوتڑوں کو کفن میں لپیٹتا ہوں، پھر زخمیوں کو اسپتال تک پہنچاتا ہوں، پھر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو لازمی طور پہ انسان تو ہوں. تو وہ اثر جو مجھ پہ تھا تو میں اسی اثر میں رہا. اور کچھ یعنی جو اقدامات کیے، تو آج میں آپ کے سامنے یعنی میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ شاید خدا نے مجھ سے یہ کام لینا تھا. میں بحیثیت انسان، مجھ میں بڑی خامیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن ایک ایسے مشکل سے دوچار ہونا، پھر اس مشکل سے نکلنا، اور پھر اس سے ڈبل عزت میں ملنا، میں تو یہی کہوں گا کہ امتحان تاریخ میں کبھی کبھار آتے ہیں اور پھر اس میں سرخرو ہونا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا. لہٰذا میں قوم سے یہ ضرور کہوں گا کہ مایوسی گناہ ہے. ہمارے ملک کی جو بھی صورتحال ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اس کو سنوارنا ہے، اس کے تحفظ کرنا ہے، ان کی اپنے ملک کی مفادات کے لیے پالیسیاں اپنانی ہیں. لہٰذا ملک کی مفادات کے لیے ہم سب ایک ہیں، چاہے تمام ادارے ہوں، قوم ہوں، ہمیں مل کے اس کشتی کو پار لگانا ہے. کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب لوگوں نے آپ سے ملنا چھوڑ دیا، مساجد میں آپ کو ویلکم نہیں کیا جاتا تھا؟ بالکل آئسولیٹ آپ ہو گئے تھے. بالکل. جنازے پہ جاتے تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم کھڑے ہوں گے تو شاید ہم اڑ جائیں گے، تو اکثر ہم اکیلے کھڑے تھے. پھر شادی بیاہ میں لوگوں نے بلانا بند کر دیا. پھر ہمارے ساتھ وہ یعنی سوشل جو رابطے تھے وہ اس لیے کم ہو گئے کہ لوگوں کو ایک ڈر محسوس ہو رہا تھا. تو ایک وقت ضرور آیا، اور وہ وقت بڑا کٹھن وقت تھا، لیکن پھر بھی قوم سے، چونکہ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں تھا. یعنی اگر مسجد میں آپ کو یہ بتاؤں، لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں ذہن میں ہے، میں تراویح پڑھنے ایک مسجد میں جایا کرتا تھا. میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو آپ پیغام اس حوالے سے دیں گے کہ جس تھاٹ پروسیس سے، جس ذہنی کرب سے آپ گزرے، جس ہمت اور مضبوطی سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے، آج پاکستان میں جو تمام وہ لوگ جو دہشت گردی کا وکٹمز ہیں، ان کی فیملیز، ان کے لیے پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کو جتنا آپ
کھل کے بیان کر سکتے ہیں اس کو کریں. بالکل. میں تراویح پڑھنے ایک مسجد میں جایا کرتا تھا تو پھر انہوں نے یعنی امام کے سربراہی میں ایک وہ آئے اور انہوں نے گھر پہ مجھ پہ کہ آپ اگر مسجد نہ آئے تو یہ مناسب ہوگا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اور میں بڑے یعنی لو پروفائل میں جایا کرتا تھا. مجھے حیرانگی ہوئی کہ ان کو کیسے پتہ چلے کہ میں مسجد جا کے تراویح پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کی تو ثواب ہو جائے گی، لیکن چونکہ جب آپ آتے ہیں تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ شاید اب خود کش آئے گا، ہم سب کو اڑا دے گا، تو ہماری نماز پڑھنے میں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، لہٰذا آپ مسجد نہ آئیں. تو میں نے کہا کہ مولوی صاحب بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پر. میں نہیں آؤں گا. اور بس اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ گھر پہ پڑھو گے تو اور ثواب ملے گا، تو آئندہ کے لیے گھر پہ پڑھوں گا. تو جنازوں میں نہ جانا، شادی بیاہ میں نہ جانا، اور بازار میں تو کل کے ہم جا بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ تمام پھر فضل اللہ جو ان کے کمانڈر تھے اس نے تو کل کے میسج بھیجا، پھر ایف ایم ریڈیو پہ اعلان کیا کہ میاں صاحب کفر کی حکومت کا ترجمان ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو یہ نظر آئے اڑا دو اس کو، نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تو میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے کہا تو میں ذرا مسکرایا. تو اس نے کہا میاں صاحب کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ تو مجھے ڈرا رہا ہے یا مر جاؤں، یا ایک ٹکڑا یا 1000 ٹکڑے. تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ میرے جیتے جی میرے ٹکڑے کریں گے، یعنی میرے بیٹے کو جو ہے وہ شہید کریں گے. اور لازمی بات ہے کہ اس سے میرا دل تو ٹکڑے ٹکڑے ہو ہی گیا. تو اس اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا، لیکن یہ عوام سے وعدہ ہے اس وقت بھی کہ میں نے جب دہشت گردوں نے کہا کہ تم پرائے لوگوں کے شہادت پہ بڑے چیخ چیخ کر بولا کرتے تھے، آج پتہ چلے گا کہ تم بیٹے کی شہادت پہ کیسے بولتے ہو. تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھ سے جتنا بس چلا میں نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا. اور میں نے خدا سے سوال کیا کہ خدا میری لاج رکھنا، کیونکہ جب لوگ دیکھیں گے تو ان کو حوصلے پست ہو جائیں گے. لہٰذا مجھے اس موقع پہ ہمت دینا. اگر آنسو بہا بھی ہو تو آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹوں پہ آنسو بہے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضور آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے رونے سے منع کیا، جب بے اختیار آنسو بہے تو اس پہ کیا ہے. تو اگر بے اختیار آنسو بہے ہو تو وہ سنت نبوی ادا کیے ہوں گے. لیکن جتنا بس چلا میں نے آنسو نہیں بہایا. اور آج بھی میں یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی آپ دیکھیں، بے شک ان کا سر کٹتا ہے لیکن ان کے پیروکاروں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اور یزید نے حکومت قائم کی لیکن لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. تو ہم اس سوسائٹی کو بدلنے کے لیے، ظلم کا خاتمے کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، امن کے قیام کے لیے اگر قربانی دینی پڑی تو حسین کی طرح اپنا گردن کٹوائیں گے، کسی یزید کو تسلیم نہیں کریں گے. یہی جذبہ ہے اور اسی جذبے کے ساتھ ملک کی خدمت کرنا ہے. اور میرے تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اسی جذبے سے سرشار ہو کے قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے. سب سے بڑے خوف، سب سے بڑے خدشات کیا آپ کو دکھتے ہیں اپنے گرد؟ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ پاکستان میں؟ تو خدشہ تو پاکستان میں تو خدشات بہت سارے ہیں. اگر آپ امن و امان کی بات کریں، دہشت گردی کی بات کریں، عدم تحفظ کی بات کریں، لیکن ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں فیس بھی کرنا ہے، اس کو درست بھی کرنا ہے. لہٰذا اس موقع پہ کہ میں صرف خدشات کی بات کروں تو اسی خدشات میں ہم پلے بڑے، اور اب تو اتنے عادی ہو چکے کہ 2008 سے اس طرف ہم تو ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ آج مار دیا جائے گا، کل مار دیا جائے گا، آج مار دیا جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دہشت گردی کے خلاف اسی طرح اسی ایفیکٹیویٹی کے ساتھ آواز اٹھانے کا موقع دے. اس حوالے سے آپ خود ایک بہت بڑی انسپریشن ہے پاکستانی قوم کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام ختم کرنا ہے، ایک کوئکلی آخری سوال. کچھ سال 1.5 سال میں آپ میرے عزیز ہم وطنوں والی سچویشن ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ہونا تو نہیں چاہیے، کسی طور نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر فوج کو آنا ہوتا تو ڈرنے کے وقت ان کو سب سے اچھا موقع ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے.
اور راحیل شریف صاحب نے شرافت سے کام لیتے ہوئے مارشل لا نہیں لگایا. اور پھر یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اب ایک انڈرسٹینڈنگ جمہوری حکومت کی اور عسکری قیادت کی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس دوران تو مجھے نہیں لگتا کہ مارشل عقل کے مطابق، سوچ کے مطابق، شعور کے مطابق اگر فوج اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہے تو ان کو بھی ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے. لیکن پاکستانی وہ سیاست ہی کیا ہے جو عقل کو ڈیفائی نہ کرے. بالکل. ٹھیک ہے میاں صاحب، پروگرام پہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی. یہ تھے میاں افتخار حسین صاحب، اے این پی کے سربراہ، معافی چاہتا ہوں اے این پی کے مرکزی رہنما. بڑی آج ان سے دلچسپ گفتگو ہوئی. پاکستان میں سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے، ان کی کیا کمزوریاں ہیں، اے این پی کی اپنی کیا مشکلات ہیں، اے این پی کی اپنی کیا ویکنیسز ہیں. بڑی اس پہ ہم نے لمبی ڈیٹیل ڈسکشن کی. میاں صاحب کا یہ کہنا ہے، اس پوری گفتگو سے ہم نے جو نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ پاکستان میں میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ چینج آ رہا ہے. تھوڑا سا ہمیں صبر، تحمل اور حوصلے کے ساتھ اس چینج کا انتظار کرنا پڑے گا. اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور کچھ عرصے بعد، کئی سالوں بعد، جتنا بھی اس میں ٹائم لگتا ہے، ہم اس کے ریوارڈز، اس کا پھل دیکھیں گے. اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس insight@primetv.tv اور taimur@primetv.tv. فیس بک پہ ہمارا پیج انسائٹ وتھ پرائم، اور ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل بھی انسائٹ وتھ پرائم کے نام سے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال. اللہ حافظ.